مجاہد از قلم علی یار خان۔ یہ تمہاری ہی ذات ہے جس سے ہمیں لاتعداد منافع حاصل ہوئے ہیں۔ تارینہ ہاڈو خاصی دیر تک ہم سے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اینگل ٹاور نامی عمارت ہماری رہائش گاہ سے نظر آتی تھی۔ اس کے کچھ دفاتر کا رخ اس سمت بھی تھا اور ہم یقیناً ایک خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پر ایسی اندرونی جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا جو سامنے سے نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ تقریباً 12:30 بجے میں نے پروگرام کے مطابق ٹیلی فون کی وائرنگ ایک دو جگہ سے خراب کر دی۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر اولیو ہاورڈ فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ یہاں ہمارے مشاغل کیا ہیں تو اسے ناکامی ہو، اور اس کے بعد ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی گاڑی دیکھ کر وہ یہ نہ سوچ سکے کہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسب پروگرام ایک شخص کو ہم نے روانہ کیا۔ یہ اس عمارت میں ملازم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک پبلک کال بوتھ سے جا کر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو یہاں کا ٹیلی فون خراب ہونے کی اطلاع دی، اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی ایک گاڑی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اس دوران تارینہ ہاڈو کا ایک خاص آدمی ایک عام ملازم کی حیثیت سے ہمارے لیے میک اپ کا سامان لے آیا۔ اس کی آمد کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جسے دوسرے لوگ خصوصاً محسوس کر سکیں۔ تہذیب، میلکم ایکس اور میں اپنے چہروں پر میک اپ میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب ٹیلی فون کی گاڑی عمارت کے عقب میں پہنچی تو ہم دونوں اطمینان سے اس میں جا بیٹھے۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے لوگ پرسکون انداز میں اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کا انتخاب پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے باہر جا کے ٹیلی فون پول پر بھی کچھ تارے وغیرہ درست کیے تاکہ بیرونی طور پر دیکھنے والوں کو شبہ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کی لائن بحال کر دی۔ باہر سے یہاں ٹیلی فون کر کے اس ٹیلی فون کی درستگی کے بارے میں سوال کیے۔ اس طرح اگر یہ ٹیلی فون ٹیپ ہو گیا تھا تو ٹیپ کرنے والوں کو یہ اطلاع مل سکتی تھی کہ اب ٹیلی فون درست ہو گیا ہے۔ پھر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی گاڑی اسٹارٹ ہو کر عمارت سے باہر نکلی اور ٹیلی فون ہاؤس کی جانب چل پڑی۔ عقبی حصے سے ہم دونوں اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس گاڑی کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ بات اگر اولیو ہاورڈ کی نہ ہوتی تو شاید اتنی احتیاط کی ضرورت نہ پیش آتی۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی نے، جو در حقیقت تارینہ ہاڈو کے ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا، ہمیں 2 سوٹ کیس پیش کیے۔ کچھ تھوڑا سا سامان ہم خود ساتھ لے آئے تھے۔ پھر اس نے کہا، میڈم نے آپ لوگوں کے لیے ہوٹل کارسائنو کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی ہے کہ اگر میڈم آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کوئی دقت نہ ہو۔ کارسائنو میں آپ کو کمروں کے حصول میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ہم آپ کے لیے خود ہی وہاں روم ریزرو کرا دیتے، لیکن یہ اس لیے نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے آپ ہماری تجویز سے متفق نہ ہوں۔ شکریہ مسٹر، آپ ہمیں کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں سے سواری ملنے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ 2 منٹ کے بعد آپ گریپ وائن کے اسٹیشن پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو کہیں بھی جانے کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن سے آپ کسی بھی جگہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی اور پھر گریپ وائن انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کے داخلی گیٹ سے کچھ فاصلے پر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی گاڑی رک گئی۔ ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ گاڑی فوراً آگے بڑھ گئی۔ ہم دونوں اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ ٹیوب ٹرین اسٹیشن پر خاصی گہما گہمی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ میں نے تارینہ ہاڈو کی بات اس لیے مان لی کہ ابھی مجھے اس سے رابطہ قائم رکھنا تھا۔ چنانچہ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے کارسائنو چلنے کے لیے کہا۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایک انتہائی خوبصورت ہوٹل تھا جسے دیکھ کر آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ اس کی 5ویں منزل پر ہمیں ڈبل روم حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ پورٹر ہمارا سامان کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تو تہذیب میلکم ایکس نے کمرے کی بغلی کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا اور مجھے متوجہ کر کے بولی، علی ذرا ادھر آؤ، یہاں سے کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اوپر نیچے کئی سڑکیں نظر آ رہی تھیں جن پر دوڑتی گاڑیاں آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔
لاتعداد بلڈنگز تحت نظر بکھری ہوئی تھی۔ ایک عمارت میں سوئمنگ پول بھی نظر آتا تھا، شاید وہ کسی کلب کی عمارت تھی۔ ہم دونوں کافی دیر اس منظر میں گم رہے اور پھر میں تہذیب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ پڑا۔ وہ کھڑکی کا پردہ کھینچ کر میرے سامنے آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر تک میں اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تہذیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، تہذیب، تم نے میرا وطن نہیں دیکھا، وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں علی، میں نے تمہارا وطن نہیں دیکھا، لیکن تمہارے وجود میں اس کی خوبصورتی کو محسوس ضرور کیا ہے۔ اگر وقت نے اجازت دی کبھی تو میں تمہیں اپنا وطن ضرور دکھاؤں گا، اور پھر خود تم مشاہدہ کر لینا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے درمیان اس جدید زندگی میں وہ سکون نہیں جو میرے وطن کی سرزمین پر لہراتے کھیتوں میں ہے۔ تہذیب نے مجھے وطن کی داستان میں بھٹکنے نہ دیا، ورنہ ان داستانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اداس ہو جاتا تھا۔ تہذیب اس وقت اداسی نہیں چاہتی تھی، چنانچہ اس نے موضوع بدل دیا۔ علی، یہ بات تو طے ہے کہ ہم یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ذہن میں اپنی آئندہ زندگی کے منصوبے ہونے کے باوجود نہیں ہیں، اور ہم ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے۔ یقیناً تہذیب، اس سلسلے میں بہت کچھ غور و خوض کرنا ہوگا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے حکام کا دل میری جانب سے صاف ہو چکا ہے۔ اس کی طرف سے مجھے بیروت واپس بلانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ میرے دل میں بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تہذیب، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے طور پر جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، میں اپنا فرض پورا کروں۔ ان کے ساتھ مل کر میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا جو منفرد حیثیت رکھتا ہو۔ گوٹے ہل میں اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنا کر میرا خیال ہے میں نے خاصا اہم کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حائل جوشیوں کا مسئلہ، اور اب تہذیب اس کی عادت سی ہو گئی ہے، تھوڑی سی مشق بھی۔ چنانچہ بیروت واپس میرے لیے بالکل بے مقصد ہے۔ میرے ذہن میں مستقل یہ خیال گردش کرتا ہے کہ واپس امریکہ جا کر اپنی کارروائیوں کا نئے سروں سے آغاز کروں، اور اہم ترین مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی ہے نہیں، کیونکہ وہاں پر دولت مند یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو دنیا بھر میں اور خصوصاً یورپی ممالک میں اسرائیلی مفادات کا نگران ہے، اور نت نئے منصوبے وہاں جنم لیتے رہتے ہیں۔ میری خواہش ہے تہذیب کہ میں اپنے طور پر ایک ایسا گروہ بناؤں جو صرف اس مقصد کے لیے کام کرتا رہے، اور بہر طور میں اس کی تکمیل کروں گا اگر زندگی رہی۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اپنے اس عظیم مشن کو پورا کریں گے، تہذیب نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ نئی شکل و صورت میں ہمیں سیر و تفریح میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ شام بڑی پرلطف گزری۔ تیاریاں کر کے ہم باہر نکل آئے، اور اس کے بعد اس حسین شہر کے پر رونق سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے۔ رات کا کھانا ایک خوبصورت سے ریسٹورینٹ میں کھایا، اور اس کے بعد خاصی رات تک وہاں کے پروگراموں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تہذیب بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ جب رات بھیگ چلی تو ہم دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی بالکل خاموشی سے گزر گیا۔ اس دوران نہ تو تارینہ ہاڈو نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ چوتھے دن اس وقت جب ہم ناشتہ کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، اور ہم نے یہ سمجھ کر کہ ویٹر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اندر داخل ہونے والی تارینہ ہاڈو تھی۔ میں نے ایک نگاہ میں محسوس کر لیا تھا کہ تارینہ ہاڈو نے اپنے حلیے میں ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کی ہے، صرف اتنی کہ اس نے اپنے چہرے کا رنگ پیازی مائل کر لیا تھا، اور قد و خال میں ایک ہلکی سی تبدیلی پیدا کی تھی، جس سے وہ اسپینش نسل کی کوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لیکن جاننے والے ایک نگاہ میں اسے پہچان سکتے تھے۔ صحیح وقت پر پہنچی، یہی سوچا تھا کہ ناشتہ تمہارے ہی ساتھ کروں گی، اس نے پلٹ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ویٹر سے آپ کے لیے ناشتہ طلب کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ضرور ضرور، اور اس وقت تک مجھے کافی کا ایک کپ بنا کر دو، باہر خاصی سردی ہے۔ تارینہ ہاڈو کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پرسکون ہے۔ کوئی ایسی بات سنانے نہیں آئی جو ہمارے لیے باعث تشویش ہو۔
کافی پیتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ پھر ویٹر نے ہمارے نئے آرڈر کی تکمیل کر دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم پرسکون انداز میں بیٹھ گئے۔ تب تارینہ ہاڈو نے کہا، میں نے اپنے کام پائے تکمیل تک پہنچا دیے ہیں علی۔ اس سے قبل تمہارے پاس آنا یا فون پر تمہیں مخاطب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن اب یہ دل خوش کن اطلاع تمہیں دینا ضروری تھی، اسی لیے صبح ہی صبح تمہارے پاس دوڑی چلی آئی۔ گڈ، ویری گڈ گویا۔ ہاں، تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اینگل ٹاور سے اس عمارت میں موجود کسی فرد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، یا تو ان لوگوں کا پروگرام ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہلاک کیا جائے، یا پھر وہ اتنے مستعد اور مستحکم تھے کہ انہوں نے اصل صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن کوئی کمبخت ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا۔ دوسرے پروگرام کے تحت ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا جنہیں یہاں سے فرار کرا کر تمہاری حیثیت دی جا سکے۔ مرد وکٹر کوائل تھا، جو اسرائیلی باشندہ ہے اور اسمگلنگ کے سلسلے میں 5 سال قید کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کی محبوبہ ایک جرمن نژاد لڑکی سونیا ہاربن تھی، جو صرف اس لیے یہاں وقت کاٹ رہی تھی کہ جب اس کا محبوب جیل سے رہا ہو جائے گا۔ ہمارا ایک ساتھی ایجنٹ اس لڑکی سے ملا اور معقول معاوضے کے تحت اس نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو اس کے محبوب کو جیل سے رہا کر کے یہاں سے نکالنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ لڑکی تیار ہو گئی اور اس نے ہمارے ایجنٹ سے درخواست کی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کارروائی کر لی جائے۔ ہمارے ایجنٹ نے اس کے سامنے ایک تجویز رکھ دی اور کہا کہ اس کی نگاہ میں 2 ایسے افراد ہیں جو چند روز کے اندر بیروت جانا چاہتے ہیں۔ وہ انہی کے کاغذات پر انہیں یہاں سے بیروت بھیج سکتا ہے۔ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بیروت پہنچنے کے بعد وہ جہاں دل چاہے جا سکتے ہیں۔ لڑکی فوراً تیار ہو گئی اور پھر ایک خاص طریقہ کار کے تحت اس نوجوان کو جیل سے رہا کرایا گیا، جس سے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اسے رہا کرا کے لڑکی کے پاس پہنچایا گیا۔ لڑکی کے پاس پورا منصوبہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ اس طرح کے کاروبار کرنے والے گروہ کا ایک فرد اس کے ہاتھ لگا ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اسے ایک معقول معاوضہ ادا کر چکی ہے۔ نوجوان ظاہر ہے ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا، چنانچہ دونوں تیار ہو گئے اور ہم نے علی ان کے چہروں پر تمہارا اور تہذیب کا میک اپ کر دیا۔ اس کے بعد ایجنٹ کے لیے کاغذ تیار کروانا کون سا مشکل کام تھا۔ ان کاغذات کی تیاری کے سلسلے میں ہلکی سی تشہیر جاری رکھی گئی تاکہ ضرورت مند لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر جب ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے مطلب کے چند افراد ان دونوں کو اپنی نگاہوں کے دائرے میں لے چکے ہیں، تو ہم نے ان کا پروگرام کچھ مخصوص کانوں تک پہنچا دیا، جس کے ذریعے یقیناً مسٹر ہاورڈ تک ان کے بیروت روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ گئی، اور ابھی اسی فلیٹ سے چند افراد بیروت گئے ہیں جس سے ان دونوں کو روانہ کیا گیا تھا۔ سمجھ گئے ہوگے کہ لائن صاف کر دی گئی ہے۔ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے تارینہ ہاڈو کو دیکھا اور پھر ممنون لہجے میں کہا، میڈم ہاڈو، آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس علی، میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں مکمل اعتماد کے ساتھ وقت گزارو۔ ہم ہر طرح سے تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ میں اس وقت صرف یہی اطلاع دینے آئی تھی۔ ناشتہ کر چکی ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ فی الحال بہت محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اس شہر کے دوسرے علاقوں کی سیر بھی کر سکتے ہو۔ ویسے مجھے اطلاع ملتی رہی ہے کہ تم لوگ بہت پرسکون وقت گزار رہے ہو۔ تارینہ ہاڈو کے جانے کے بعد ہم بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ تہذیب میلکم ایکس بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں دیر تک اس احساس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں نے کہا، تہذیب، میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جلد از جلد دوبارہ کام شروع کر دوں۔ ایک مشورہ چاہتا ہوں تم سے، کہو، تہذیب نے پرخلوص انداز میں کہا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، میرے ذہن میں اس انداز میں کام کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ہمیں بڑی محنت سے کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے درمیان کچھ ساتھی اکٹھے کر لیں اور وہ ایسے ہوں جن پر ہم مکمل اعتماد کر سکیں تو کیا اس کام کی ابتدا میں آسانی نہ ہو جائے گی؟ بالکل،
ہو جائے گی، لیکن ایسے ساتھیوں کا انتخاب سب سے مشکل کام ہوگا علی۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور اسی لیے کام کی ابتدا کرنے سے پہلے میں اس پر خوب غور و خوض کر لینا چاہتا ہوں۔ یہاں اس ملک میں رہ کر ہمیں جو مراد حاصل ہوئی ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا بھی حماقت ہے۔ دراصل تہذیب میں یہ نہیں چاہتا کہ طویل عرصے کے بعد تمہاری معیت کے جو لمحات مجھے میسر ہوئے ہیں انہیں فوراً مصروفیات میں بدل دوں۔ لہٰذا ہم کوئی ایسا راستہ منتخب کریں گے جس سے آزادی کے یہ لمحات بھی متاثر نہ ہوں اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ایک بات کہوں علی، برا تو نہیں مانو گے؟ تہذیب بولی۔ تمہاری کسی بات کا برا ماننا میرے بس میں نہیں ہے تہذیب۔ تمہارے انداز فکر میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی ہے مجھے۔ یوں لگتا ہے جیسے پہلے تم یہاں سے نکل جانے کے خواہاں تھے، لیکن اب کسی وجہ سے اپنے اس مقصد میں تساہل برتنے کے خواہش مند ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ بات یہ ہے تہذیب کہ اب میری فطرت میں تھوڑی سی خود غرضی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچنے لگا ہوں، یا پھر اپنی ذات میں چھپے ہوئے تمہارے وجود کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی کچھ وقت دنیا کے ہنگاموں سے دور رہ کر تمہاری معیت میں گزاروں۔ اسے خواہ تم میری خود غرضی سمجھ لو یا محبت نام کی کوئی چیز۔ تہذیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش نمودار ہوئی۔ میں نے اس کے وجود میں ایک کپکپاہٹ سی محسوس کی۔ میرے ان الفاظ پر شرمانے کے بجائے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، علی مجھے جذبات کی دنیا میں نہ بھٹکاؤ۔ میری کہانی بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا کوئی پہلو تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ مجھ سے یہ اعتراف نہ کراؤ کہ میں زندگی کے اس پہلے دور کو بالکل بھول گئی ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے مشرق میرے وجود میں سما گیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مشرق کی روایات میری زندگی کا سرمایہ بن جائیں۔ میں ایک چھوٹا سا گھر بناؤں اور اس میں تمہاری خدمت کرتی رہوں، لیکن علی میری محبت اس بات کے متقاضی ہے کہ میں تمہیں تمہارے مقصد سے نہ ہٹاؤں۔ مجھے آزمائش میں نہ ڈالو علی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ پر اعتماد کرنا چھوڑ دو۔ تہذیب کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے بڑے اعتماد سے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ نہیں تہذیب، تمہاری کیفیت کو سمجھنے کے لیے مجھے اپنے اندر جھانک لینا کافی ہے۔ اور سنو، میں جذباتی ہو کر یہ بات نہیں کہہ رہا۔ اب تک کی زندگی آگ اور خون کے صحرا میں گزری ہے۔ موت کی ہولناک چیخیں لمحہ بلمحہ کانوں کے قریب سے گزرتی رہی ہیں۔ گرائیوالز کے قید خانوں میں موت کے اتنے قریب سے گزرا ہوں کہ زندگی بے وقت سی شے معلوم ہوتی ہے۔ میں نے زندگی سے حسین تصورات کو ہمیشہ ہی کے لیے کھرچ کر پھینک دیا تھا۔ میری داستان حیات کا ایک ایک لمحہ خوف سے تحریر ہوتا ہے، اور اب جب اس راہ گزر میں کچھ حسین پھول کھلے ہیں تو سچ یہی ہے کہ میں ان کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب، مجھے حق ہے کہ میں اپنی ذات کا بھی کچھ احساس کروں۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اس سے غفلت نہیں برتی میں نے، لیکن زندہ رہنے کے لیے تمہارا ساتھ بہت ضروری ہے، اور شاید اس طرح میں اپنے مقصد کی تکمیل آئندہ بھی کر سکتا ہوں، ورنہ تم سے دور ہو کر میں ناکارہ ہو جاؤں گا۔ یہ ملک بہت حسین ہے، ہم کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے، سیر و تفریح کریں گے اور زندگی کو ان رعنائیوں کے حصول میں صرف کریں گے جس کا ہر زیرو طالب ہوتا ہے۔ ہاں علی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ تہذیب بے اختیار ہو گئی، اور اس کے بعد ہم دونوں دیر تک جذباتی گفتگو کرتے رہے۔ پھر تہذیب سنبھلی تو اس نے شرمگی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ سمجھ لو علی کہ سب کچھ تمہارے ایما پر ہوا ہے، ورنہ خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں مصروف کار دیکھنا چاہتی تھی جب تک تمہاری زندگی کا یہ مشن پورا نہ ہو جائے۔ مشن جاری رہے گا تہذیب، اور ہم زندگی کی رعنائیوں سے منہ بھی نہیں موڑیں گے۔ ہاں، اگر تم نہ ملتی تو میں زندگی کے اس رخ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔
اس نئے فیصلے سے ہم دونوں بے حد مطمئن ہو گئے تھے۔ اس وسیع و عریض ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ ہر جگہ کے نقشے کتابی شکل میں دستیاب ہو جایا کرتے تھے، چنانچہ ان نقشوں کی مدد سے ہم نے مختلف علاقوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور پھر ایک خوبصورت جزیرے کا انتخاب کیا گیا جو سان ایسٹریلو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہم نے طے کیا کہ اس جزیرے پر جا کر کچھ وقت گزاریں گے۔ تارینا ہارڈو کو اس بارے میں اطلاع دینا ضروری تھا، چنانچہ اس رات وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی۔ ہمارے اس فیصلے سے وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ سان ایسٹریلو جزیروں کی جنت کہلاتا ہے، اس نے کہا۔ بلندیوں سے گرتے ہوئے آبشار اور ان کے دامن میں پھیلے ہوئے گھاس کے حسین میدانوں میں تمہیں تفریح ٹرالیوں کی بہت بڑی تعداد نظر آئے گی۔ اس علاقے میں بین الاقوامی آوارہ گردوں کے گروہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ رقص، موسیقی ملے گی تمہیں۔ یقیناً میرے وطن کے اس حصے کو دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو میں اپنے طور پر تمہارے لیے وہاں آسائشوں کا بندوبست کر دوں۔ چھوٹے چھوٹے کئی ہوٹل ہیں وہاں۔ نہیں میڈم ہارڈو، آپ ہمیں یہاں کے شہری کی حیثیت سے ہر جگہ گھومنے پھرنے کی آزادی عنایت فرما دیں، بس آپ کی یہی نوازش کافی ہوگی۔ وہ تو تمہیں حاصل ہے، میں بھلا اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں، تارینا ہارڈو نے کہا۔ دوسرے دن ہی ہم نے سان ایسٹریلو جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک مخصوص بندرگاہ سے سان ایسٹریلو اور دور دور تک کے جزیروں پر جانے کے لیے موٹر لانچیں دستیاب ہو جایا کرتی تھیں۔ ہم نے ایک پوری لانچ اپنے لیے حاصل کی۔ بھورے رنگ کی ٹوپی میں ملبوس پرتگالی ملاح ہمیں لے کر چل پڑا۔ لانچ بہت حسین اور وسیع تھی۔ ملاح کے ساتھ اس کے 2 معاون اور تھے۔ نیلے سمندر کے سینے پر طرح طرح کی تفریحات میں مشغول لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم کافی دور نکل آئے۔ اب چھوٹی بڑی کشتیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہاں، کچھ اسٹیمر ایسے تھے جو سان ایسٹریلو کی جانب جا رہے تھے، بس وہ سمندری بلبلوں میں ڈوبتے اور ابھرتے نظر آ جاتے تھے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد سان ایسٹریلو کا سرسبز ساحل نظر آیا، جس پر درختوں کے جھنڈ دھوپ کی روشنی میں سنہری مائل دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل پر چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سفید کیبلوں کی قطار بنی ہوئی تھی، جن کے درمیان اسٹیمر لنگر انداز کیے جا سکتے تھے۔ ہم ایسے ہی ایک کیبن کے نزدیک پہنچ گئے۔ کیبنوں کے سامنے سان ایسٹریلو میں آنے والوں کے لیے خوش آمدید کا بورڈ آویزاں تھا۔ گھٹنوں سے اونچے اسکرٹ والی ایک گلابی لڑکی نے، جس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا، آگے بڑھ کر ہماری پذیرائی کی اور ہمیں سیاح کی حیثیت سے سان ایسٹریلو کی جنت میں پہنچنے کی مبارکباد پیش کی۔ پھر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اس نے شستہ انگریزی میں کہا، اگر آپ پہلی بار سان ایسٹریلو آئے ہیں تو میری خدمات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آپ گھاس کے میدانوں میں ٹرالیوں میں قیام اختیار کریں گے یا پھر کسی 3 منزلہ ہوٹل کی رہائش گاہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہتر یہ ہوگا مس کہ آپ ہمیں کوئی ٹرالر دلوا دیجیے۔ میں گین ٹرالر کمپنی کی نمائندہ ہوں۔ ہمارے 5 ٹرالر اس وقت آپ کو خالی ملیں گے۔ ہر آسائش ان میں موجود ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی پسند فرما لیجیے۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لڑکی نے 3 رنگوں کا ایک ببل کار اسٹارٹ کیا اور ہم دونوں اس کے ساتھ بیٹھ کر چل پڑے۔ پتلی پتلی سڑکیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی تھیں۔ یہ 2 رویہ سڑکیں درمیان سے خالی تھیں اور نیچے خصوصی گہرائیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑیوں کے اوپر سے گزر جانے والی یہ سڑکیں ہمیں اطراف کے حسین مناظر سے لطف اندوز کراتی ہوئی بالآخر ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئیں جہاں کافی بلندی سے ایک بہت چوڑا آبشار گر رہا تھا۔ خوشنما ٹرالر گھاس کے اس میدان میں سفید سفید کھلونوں کی مانند بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ببل پتلی پتلی پگڈنڈیوں کے ذریعے گہرائی میں اترتی رہی اور پھر ایک جگہ جا کر رک گئی۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ پہلا ہی ٹرالر جو اس نے ہمیں دکھایا کافی کشادہ اور ہماری پسند کے مطابق تھا، اسی لیے ہم نے مزید ٹرالر دیکھنے کی فرمائش نہیں کی اور اس پہلے ٹرالر کی ادائیگی 1 ماہ کے لیے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس ننھی منھی گڑیا جیسی لڑکی کو اچھی خاصی ٹپ کی رقم دی۔ اس نے ہمیں اپنا فون نمبر دیا اور ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی،
ادھر ٹیلی فون بوتھ کی قطار ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو آپ کسی بھی ٹیلی فون بوتھ سے اس نمبر پر رنگ کر کے اپنی ضرورت بیان کر دیں۔ ہم آپ کو یہاں ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے کے پابند ہیں۔ لڑکی اپنی ننھی منی سی کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو ہم ٹرالر میں آ گئے۔ تہذیب کے رخساروں سے مسرتوں کی شفق پھوٹ رہی تھی۔ وہ اس دنیا میں آ کر بے پناہ خوش تھی۔ ہم نے علاقے کی مناسبت سے اپنی تفریحات کا پروگرام بنا لیا۔ رات ہوئی تو اس وسیع و عریض سبزہ میں روشنیوں کے کنول جگمگا اٹھے۔ جگہ جگہ سے موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ حسین اور کھنکتے ہوئے قہقہے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس پرفضا منظر کی سیر کرنے کے لیے نکل آئے۔ خوش بختی سے آسمان شفاف تھا اور فضا بادلوں سے پاک۔ جب چاند نکلا تو اس حسین وادی میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے نقرائی چاندنی پانی میں گھل کر ہر سمت آنے لگی اور ہم بے اختیار آبشار کی سمت چل پڑے، جہاں بے شمار جوڑے فطرت کے حسن سے لطف انداز ہو رہے تھے۔ یہ جدید دنیا کا ایک جدید ترین مقام تھا۔ یہاں کی اقدار مشرق سے مختلف تھیں، چنانچہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مناظر ہماری فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ہم کسی تنہا اور پرسکون گوشے کی تلاش میں آبشار کے دوسری طرف چل پڑے۔ آبشار سے گرتے ہوئے پانی سے بننے والی ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں پر بیٹھ کر ہم گنگناتی ہوئی ندی کی روانی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ زبانیں خاموش تھیں لیکن احساسات ایک دوسرے کی کیفیات کے ترجمان تھے۔ آدھی رات تک ہم دونوں یہاں رہے۔ اس کے بعد ٹرالر میں واپس آ گئے۔ سان ایسٹیلو کے 3 دن اس طرح گزرے کہ احساس بھی نہ ہو سکا۔ اس جزیرے پر ترقی کی جدید لہر تو تھی ہی، لیکن قدرت نے بھی اس جزیرے کو اتنا حسن دیا تھا کہ اس کی صحیح ترجمانی ناممکن تھی۔ چوتھے دن صبح 10 بجے جب ہم سو کر اٹھے تو کوئی باہر ہمارا منتظر تھا۔ ننھی سی خوبصورت لڑکی نے اندر ہماری آہٹیں محسوس کر کے ایک چھوٹی سی کھڑکی باہر سے کھولی اور اندر جھانکتے ہوئے کہا، "ایکسکیوز می جنٹل مین، آپ کی ایک مہمان باہر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔" ہم اس کی آواز سن کر چونک پڑے تھے۔ تہذیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرالر کا دروازہ کھولا تو تارینا ہاڈو ایک خوبصورت لباس میں ملبوس سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر تہذیب نے خوشی کی آواز بلند کی اور پھر باہر نکل کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے اندر لے آئی۔ تارینا ہاڈو کی آمد پر میں بھی حیران رہ گیا، لیکن مزید حیرانی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہوئی، جس پر کوئی خوشگوار کیفیت نہیں تھی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں جانتی ہوں سان ایسٹیلو کی جنت میں مجھ جیسی کسی شخصیت کی مداخلت کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے، لیکن علی، صورتحال کچھ ایسی ہی تھی کہ مجھے تمہاری ان تفریحات میں مداخلت کرنا پڑی۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے میڈم تارینا، یقیناً کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کے لیے آپ اس قدر سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ ہاں، بڑی ہی پریشان کن اطلاعات ہیں۔ ان اطلاعات نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا ہے علی، تارینا ہاڈو نے کہا۔ میں نے تہذیب کی طرف اور اس نے میری جانب دیکھا۔ تارینا ہاڈو کے انداز سے ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات نے سر ابھارا تھا، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ تارینا ہاڈو ہی اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرے۔ میڈم مارٹینا سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تارینا ہاڈو نے کہنا شروع کیا، اور وہاں مارشل پر چند نئے افراد اس علاقے کی نگرانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ میڈم مارٹینا اس عمارت سے لاپتہ ہیں جہاں ان کا قیام تھا۔ دراصل اس دوران ہم اپنے طور پر بے شمار اقدامات کرتے رہے ہیں۔ مارشل سے کینٹ، مور اور دوسرے لوگوں کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ کینٹ کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کے بیوی بچے ہائل جوشیو کے قبضے میں جا چکے تھے اور اس بنیاد پر اسے بلیک میل کر کے ہائل جوشیو اپنے کام کے لیے مجبور کرتا رہا تھا۔ میڈم مارٹینا نے اس بات کی تصدیق کی اور کینٹ کی سزا معاف کر دی گئی۔ اس کے بعد جو نیا عملہ وہاں بھیجا گیا وہ صورتحال سے باخبر تھا، ہر چند کہ وہ بحری تحقیقاتی مہم ہی کے سلسلے میں
وہاں پہنچا تھا، لیکن اسے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ میڈم مارٹینا وہاں ان کی کنٹرولر ہیں۔ ذہین ترین لوگوں کو اس کام پر مامور کیا گیا تھا جو مارٹینا ہی کے سطح کے تھے۔ اب میڈم مارٹینا کی گمشدگی کے بارے میں ہمیں اطلاع فراہم کی گئی ہے اور اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ میڈم مارٹینا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہیں۔ ابھی ہم اس سلسلے میں الجھن کا شکار ہی تھے علی کہ دنیا کے 3 ملکوں سے ہمارے ان خصوصی نمائندوں کی موت کی اطلاع ملی ہے جو حال جوشیوں کے اثاثوں کی تحقیقات اور ان کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ کئی ممالک میں ہمارے نمائندے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک اس کامیابی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑی قوت نے اچانک ان معاملات کو کنٹرول کیا ہو۔ اس قوت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کا تعین دنیا کے کس ملک سے یا کون لوگ اس سلسلے میں عمل پیرا ہیں۔ ان 3 نمائندوں کی موت انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی ہے، یہ بات بھی گوارا کر لی گئی، لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی 2 دن قبل ہمارے وزیر داخلہ کے ایک خصوصی سیکریٹری پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ اس انداز میں کیا گیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ وزارت داخلہ کی ایک اہم میٹنگ جاری تھی کہ اچانک فرسٹ سیکریٹری کے پی اے نے اپنی جیب سے پستول نکال کر فرسٹ سیکریٹری پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ خوش قسمتی تھی کہ فائرنگ بدحواسی کے عالم میں کی گئی، اسی لیے فرسٹ سیکریٹری زخمی تو ہو گئے لیکن ہلاک نہ ہو سکے، اور اپنی اس کوشش میں ناکام ہو کر ان کے پی اے نے پستول کی نال اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹائگر دبا دیا، جس سے اس کی وہیں فوری طور پر موت واقع ہو گئی۔ اس سلسلے میں اب تک جس قدر تحقیقات ہوئی ہیں ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ پی اے ایک فرد شناس اور ذہین آدمی تھا، اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ بے داغ ہے اور اس کی ذات پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے خصوصی ڈپارٹمنٹ کے چند افراد نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان واقعات کا تعلق آبدوز کے واقعے سے ہو سکتا ہے، یعنی رد عمل کے طور پر یہ تمام کارروائی عمل میں آئی ہے۔ بیرونی دنیا میں حائل جوشیوں کے ذریعے مفادات حاصل کرنے والے جن چند ایجنٹوں کو قتل کیا گیا ہے وہ بہترین کارکردگی کے مالک ذہین ترین افراد تھے۔ ان کی موت ہمارے وطن کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، چنانچہ فوری طور پر ان تمام کارروائیوں کو روک دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس سلسلے میں کی جا رہی تھیں۔ میڈم مارٹینا کی گمشدگی بھی بے حد پراسرار ہے، گویا حال جوشیوں کی حیثیت سے ہم نے جو کنٹرول حاصل کیا تھا وہ ناکام رہا، اور اب اس سلسلے میں مزید کوئی کوشش کرنا اپنے آپ کو دلدل میں پھنسانے کے مترادف ہے۔ بات وہیں تک رہتی تو شاید اس قدر تشویش کا اظہار نہ ہوتا، لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو کچھ ہوا وہ بھی قابل توجہ ہے، اور اس سلسلے میں مجھے وزارت داخلہ کی طرف سے خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ میں آپ کو بھی محتاط کر دوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی علی کہ اس سلسلے میں آپ کو بھی ملوث کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو معلومات مکمل طور پر مل گئی ہیں اور ہمارے نقطہ نگاہ کے مطابق یہ سب کارروائی اسی کا رد عمل ہے تو پھر وہ آپ کی طرف سے غافل نہیں ہوں گے اور آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ بڑی تشویشناک اطلاعات ہیں میڈم تارینا ہارڈو، کیا اس سلسلے میں محکمہ داخلہ کی جانب سے میرے لیے کچھ خصوصی ہدایات ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ صرف اتنا کہ آپ اپنے طور پر محتاط رہیے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے تحفظ کے لیے کچھ لوگوں کا یہاں بھی بندوبست کر دیں۔ نہیں میڈم ہارڈو، میرا خیال ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، تاہم یہ ضروری تھا کہ آپ مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ میں اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتا ہوں یقیناً کروں گا۔ گویا آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کے گرد کچھ لوگوں کو تعینات کر دیا جائے، ہرگز نہیں، یہ احتیاط نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا، اور تارینا ہارڈو پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ میں آپ کی زندگی اور صحت کی خواہ ہوں مسٹر علی،
بس اسی لیے حاضر ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے ذہن کو تقدیر کا شکار کیا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ اتنی جلدی؟ ہاں، ہمیں اس سلسلے میں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کے تحت میں اور میرا محکمہ سخت مصروفیات میں مصروف ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد صحیح صورتحال ہمارے علم میں آ جائے۔ تارینہ ہاڈو ہمارے اصرار کے باوجود ایک لمحہ بھی نہ رکی اور ہم سے اجازت لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اور تہذیب پرخیال انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تہذیب نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تارینہ ہاڈو کا اس وقت یہاں آنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ اس جیسی ذہین عورت سے اس غلطی کی امید نہیں تھی۔ تم خود سوچو، اگر وہ لوگ ان کے راستے پر لگ چکے ہیں تو پھر تارینہ کا تعاقب ضرور کر رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے علی تارینہ کے ذریعے ہماری نشاندہی ہو گئی ہے۔ تہذیب مالکم ایکس کا یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تارینہ نے اس سلسلے میں یقیناً خیال رکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس سے غلطی ہو سکتی تھی، اور ان حالات میں میرا محتاط ہونا ضروری تھا۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا۔ پھر میں نے کہا، تہذیب، ہار جوشیو کا کیس ختم ہو جانے کے بعد ہمارا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور نہ ہی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تارینہ ہاڈو کی اس سلسلے میں کوئی مدد کریں۔ یوں بھی ہمارا یہاں رہنے کا کوئی مستقل ارادہ نہیں ہے۔ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس نئے مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ ظاہر ہے اگر یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے تو اس کا تعلق براہ راست فلسطین یا مجھ سے نہیں ہے۔ ان لوگوں کو خود اس معاملے کو نپٹانا چاہیے، اور ہمارے لیے اب مناسب یہ ہوگا کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں۔ تم اس بات کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہی ہوگی۔ ایک ایسے کام میں اپنی قوت ضائع کرنے کا کیا فائدہ جس کا تعلق براہ راست ہم سے نہیں ہے؟ میں تم سے متفق ہوں علی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہمیں اب یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو، ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور تہذیب نے فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کر سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے پوری طرح متفق تھی، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر تہذیب کا خدشہ درست ہے تو پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اس ٹرالر کے اطراف میں کچھ لوگ موجود ہوں۔ بہرحال صورتحال جو کچھ بھی ہو، کم از کم یہاں رہنا اب میرے لیے کسی طرح سود مند نہیں تھا۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں ہنسی بھی آئی کہ اس سے قبل خطرناک ترین حالات میں بھی میں پریشان نہیں ہوا، لیکن اب زندگی کے ساتھ کسی اور کی زندگی وابستہ ہو گئی۔ انسان میں کس قدر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ تہذیب کے تحفظ کا خیال تھا، اور میں اسے کوئی نقصان پہنچنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ تہذیب کو سامان سمیٹتا چھوڑ کر میں ٹرالر سے باہر نکلا اور ٹیلی فون بوتھ کی اس قطار کی جانب چل پڑا جہاں سے اس ننھی منھی لڑکی سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا جس کی کمپنی کے زیر اہتمام ہم لوگ یہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ ریسیور اتار کر میں نے اس کا نمبر ملایا اور دوسرے لمحے اس کی بچوں جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے بتایا ہم لوگ فوراً واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ساحل تک پہنچنے کا بندوبست کر دے۔ لڑکی نے کہا، چند ہی لمحات کے بعد وہ حاضر ہو رہی ہے۔ جب میں ٹرالر میں واپس آیا تو تہذیب ٹرالر کے دروازے کے پاس میری منتظر تھی۔ میں نے اسے اس وقت جانے کی وجہ بتائی اور تہذیب نے گردن ہلا دی۔ اس کی پیشانی پر تفرقات کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی چھوٹی سی ببل کار ہمیں اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی برق رفتاری سے اسے ڈرائیو کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ اس نے کاروباری انداز میں ہماری خیریت پوچھی اور پھر ہم اس کی ببل کار میں بیٹھ کر ساحل کی جانب چل پڑے جہاں سے دوسری طرف جانے کے لیے لانچ حاصل کی جاتی تھیں۔ ایک سیاہ رو شخص ہماری جانب بڑھا اور اس نے گردن خم کر کے اپنی خدمات پیش کی۔ مقصد صرف دوسری سمت جانا تھا، اسی لیے ہمیں اس لانچ میں سفر کرنے میں کوئی آر نہ محسوس ہوئی اور ہم دونوں اس لانچ میں سوار ہو گئے۔ سیاہ رو شخص نے لانچ اسٹارٹ کر دی۔ لانچ میں 3 افراد اور موجود تھے جو اسی کی طرح کسی افریقی نسل کے باشندے معلوم ہوتے تھے۔
لانچ خاصی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ میں ریلنگ کے نزدیک کھڑا سمندر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ایک لانچ انتہائی برق رفتاری سے نمودار ہوئی اور ہمارے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس وقت تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب تھوڑے فاصلے پر جا کر وہ واپس پلٹی تو میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے لانچ کسی خاص ارادے سے واپس پلٹی ہو۔ لانچ میں موجود لوگوں نے اس لانچ کو دیکھ کر ایک اور حرکت کی۔ انہوں نے کینوس کے ڈھیر سے ہلکی ہلکی اسٹین گنیں نکال لیں اور اس کے بعد اندھا دھند اس دوسری لانچ پہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں اور تہذیب میلکم ایکس ششندر رہ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دوسری لانچ نے ایک طویل چکر کاٹا اور اس لانچ سے دور چلی گئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ واپس پلٹی اور تیزی سے ہماری دوسری طرف بڑھتی چلی آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر سے مارٹر گنوں سے گولے پھینکے جانے لگے۔ میں اور تہذیب صرف ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گئے، لیکن دوسرے لمحے ہمیں سنبھل جانا پڑا۔ جس طرح اس دوسری لانچ سے گولہ باری ہو رہی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ چند ہی لمحات کے بعد ہماری لانچ کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یقیناً کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا تو آنے والی لانچ میں ہمارے دشمن تھے انجانے اور اندیکھے، یا پھر ہم غلط لانچ میں آ بیٹھے تھے۔ میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر پلٹنے کی کوشش ہی کی تھی کہ دفعتاً ایک اسٹین گن کی نول میری پشت سے آ لگی۔ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، خاموش بیٹھے رہو۔ لیکن سیاہ رو نے یہ جملے ادا کیے ہی تھے کہ دفعتاً لانچ کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اور تہذیب دور تک لڑکتے چلے گئے۔ اسٹین گن والا بھی اوندھے منہ قلع بازی کھا گیا تھا۔ غالباً پچھلی لانچ والوں نے کوئی ایسی کارروائی کی جس سے لانچ کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اوندھے منہ گرنے والے کے ہاتھ سے اسٹین گن چھوٹ کر لکڑی کی طرح فرش پر دور تک پھسلتی چلی گئی اور اس کے بعد سمندر میں جا گری۔ یہ ایک لمحہ میرے لیے کافی تھا۔ اس کے سنبھلنے سے قبل میرے جوتے کی ٹھوکر اس کے پیٹ اور پھر منہ پر پڑی اور وہ قلع بازی کھا کر لمبا لیٹ گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی ان حالات سے بے خبر اس لانچ پر اسٹین گن سے فائرنگ کر رہے تھے، جو لمبے لمبے چکر کھا کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس لانچ پر گولہ باری کر رہی تھی۔ دفعتاً لانچ کا اگلا حصہ اڑ گیا اور پانی برق رفتاری سے اس میں داخل ہونے لگا۔ اب اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ ہم پانی میں چھلانگ لگا دیں۔ میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہی لمحے ریلنگ سے کود کر پانی میں آ پڑا۔ پانی برف کی طرح سرد تھا۔ ہم لوگ لانچ سے دور نکل جانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ تہذیب بہترین تیراک تھی اور میرا مسلسل ساتھ دے رہی تھی۔ ویسے ہم نے پانی میں نیچے غوطہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ سطح پر ہی تیر رہے تھے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ اس لانچ سے دور نکل جائیں۔ اگر لانچ والوں کو اس دوسری لانچ سے چھٹکارا ملتا تو یقیناً پانی پر گولیاں برسا کر وہ ہمیں ختم کر سکتے تھے، لیکن اب اس لانچ کا خانہ خراب ہو گیا تھا۔ 2-3 جگہ سے وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی اور اس کا اگلا حصہ پانی میں جھک گیا تھا۔ اچانک مجھے پانی میں ایک عجیب سنسناہٹ محسوس ہوئی اور نہ جانے کس طرح اس لانچ کے پرخچے اڑ گئے جس پر ہم سوار تھے۔ لکڑی کے تختے اور آدمیوں کے ٹکڑے کئی فٹ تک بلندی پر اچھلے اور پھر لہروں میں غائب ہو گئے۔ اسی وقت دوسری لانچ برق رفتاری سے ہماری سمت آئی اور پھر اس میں سے ایک لمبا جال ہماری طرف پھینک دیا گیا۔ یہ جال پھینکنا بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر لانچ والے چاہتے تو ہمیں دوسرے طریقے سے بھی نکال سکتے تھے، لیکن ان کے انداز میں بھی جارحیت تھی۔ ہم لوگ جال میں جکڑے گئے اور جال فوری طور پر اوپر کھینچ لیا گیا۔ اس بے دردی سے اوپر گھسیٹتے ہوئے ہمارے جسموں کو ہلکی پھلکی چوٹیں بھی لگی تھیں۔ کپڑے پانی سے شرابور ہو رہے تھے۔ جوں ہی ہم لانچ پر پہنچے، چند افراد نے ہم پر قابو پا لیا۔ تہذیب کے ساتھ بھی بہتر سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے تند نگاہوں سے اپنے ان گرفتار کرنے والوں کو دیکھا۔ بظاہر مہذب لباس میں ملبوس مقامی آدمی تھے۔ میں نے کرخت لہجے میں ان سے پوچھا، یہ کیا بدتمیزی ہے اور یہ سب کچھ؟ جس شخص سے میں نے سوال کیا اس نے اپنے عقب میں دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، انہیں کیبن میں لے جاؤ۔ دوسرے لوگوں نے پستول نکالے اور ہمارے جسموں سے لگا دیے۔
اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ ہم خاموشی سے ان کے احکامات کی تکمیل کریں۔ چنانچہ ہم ایک کیبن میں پہنچ گئے جو لاؤنج کا واحد کیبن تھا اور جسے باہر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں اندر داخل کرنے کے بعد کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ لاؤنج برق رفتاری سے ایک سمت چل پڑی۔ میں اور تہذیب حیران تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب گورکھ دھندا کیا ہے۔ وہ لانچ جسے تباہ کر دیا گیا تھا کس کی تھی اور یہ لوگ کون تھے؟ تقریباً 45 منٹ تک یہ سفر جاری رہا۔ اس دوران سرد ہواؤں نے ہمارے جسم کو سن کر دیا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے یہ ہوائیں ہمیں زیادہ سرد محسوس ہو رہی تھیں۔ لاؤنج رکی تو کیبن کا دروازہ کھل گیا اور ہمیں ساحل پر اتار لیا گیا جہاں ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں کار میں بٹھایا۔ 2 آدمی ہمارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور باقی 2 آگے والی سیٹ پر۔ راستے میں بھی میں نے ان سے سوال کیا تو آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے پستول کی نال کا رخ میری پیشانی کی طرف کرتے ہوئے کہا، خاموش بیٹھو، کیا فائدہ، وقت سے پہلے موت کا شکار بن جاؤ گے۔ تہذیب نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ مقصد یہی تھا کہ خاموشی اس وقت بہتر ہے، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ کار مختلف راستے طے کرتی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت میں داخل ہو گئی جہاں لان پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں سرسری نگاہوں سے دیکھا گیا، پھر لانے والے نے پستول ہماری گردنوں پر رکھ کر ہمیں اندر پہنچا دیا اور ہم ایک کمرے میں قید کر دیے گئے۔ کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ اس طرح مجرمانہ کارروائی کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کسی قسم کا خوف نہ ہو انہیں، اور اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا تعلق انتظامیہ سے ہے۔ عام لوگ اتنی دیدہ دلیری سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ان لوگوں نے کیا تھا، لیکن واقعی اگر ایسا ہی تھا تو یہ بھی خاصا تعجب خیز تھا۔ دوسری طرف ایک اور بات بھی قابل توجہ تھی۔ جس لاؤنج پر ہم سفر کر رہے تھے اس پر موجود سیاہ فام اسٹین گنوں سے لیس تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا اور ہمیں بھی دھمکیاں دیں۔ اگر لاؤنج کو جھٹکا نہ لگتا اور وہ شخص نیچے نہ گرتا تو میری کارروائی کے نتیجے میں وہ مجھے گولیوں کا نشانہ بھی بنا سکتا تھا۔ بہرحال صورتحال خاصی الجھی ہوئی تھی۔ کوئی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تہذیب بھی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ سب کیا ہو سکتا ہے تہذیب، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ سیاہ فام لوگ بھی ہمارے لیے اجنبی تھے اور یہ بھی، لیکن یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں اس سے اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ انہیں یہاں ہر کام کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ کیا ان کا تعلق مقامی حکومت سے ہو سکتا ہے؟ یہ تم کس بنیاد پر کہہ سکتی ہو؟ یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں کریں گے؟ اس دنیا کے بارے میں میرا تجربہ اچھا نہیں ہے علی۔ سروں پر بٹھانے والے ذرا سی دیر میں سر جھٹک دیتے ہیں، یہی اس دور کی ریت ہے۔ مگر سر جھٹکنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ کس طرح کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے؟ تارینہ ہاڈو کی گفتگو بھول گئے؟ حال جوشیوں کے سلسلے میں کام کرنے والے رک گئے، کچھ ہلاک ہو گئے۔ اگر غور کرو تو جو پروگرام ان لوگوں نے ترتیب دیا تھا اس کے تحت یہ زبردست مفادات حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ پھر ہمارے دشمنوں کی تعداد بھی تو ماشاءاللہ خاصی بہتر ہے۔ تہذیب پھر مسکرائی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے گردن اٹھا کر کہا، تہذیب، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہم تو خود یہاں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے شدید اصرار کر کے ہمیں یہاں روکا، اور اب اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ماضی کی ساری باتیں فراموش کر دینا چاہتے ہیں وہ، تو پھر ان سے زیادہ برے لوگ اور نہیں ہو سکتے، اور اب ان کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا نا علی۔ ہم صرف 2 افراد ہیں، ہمارے مقابلے پر نہ جانے کون کون۔ ٹھیک کہتی ہو تہذیب، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوگی۔ نہیں علی، اس طرح نہ سوچو، بے غرض تو ہم بھی نہیں تھے۔ تم اپنے مقصد کے لیے سرگرداں تھے۔ دنیا میں ہر شخص یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اس درمیان میں نہ ہوتا تو کیا خیال ہے تم اتنی محنت سے ان کے لیے کام کرتے؟
اس انداز میں نہ سوچو علی، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے جو کچھ کیا اپنے مقصد کے لیے کیا، اور دنیا میں ہر شخص جو کچھ کرتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کرے کہ اس سلسلے میں ہمارے اندازے غلط ہوں۔ دوسری شکل میں خواہ ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، دیکھا جائے گا۔ فی الحال ٹھنڈے دل سے صورتحال کا جائزہ لو۔ تہذیب نے کہا، ہم جو کچھ بھی گفتگو کر سکتے تھے اس سلسلے میں کرتے رہے۔ وسیع اور کشادہ کمرے میں بہت سارا وقت گزر گیا، ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ تہذیب نے لائٹ آف کر کے مدھم نیلی روشنی کا بلب جلا دیا اور پورا کمرہ پرسکون نیلی روشنی سے بھر گیا۔ ہم لوگ بھوکے پیاسے تھے، ہمیں یہاں لانے والوں نے اب تک ہماری اس ضرورت کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لوگ اگر حکومت کے نمائندے ہیں تو واقعی ہمارے ساتھ سخت زیادتی کر رہے ہیں۔ کم از کم کھانے کے لیے تو دشمنوں سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تہذیب بستر پر لیٹ گئی، اسے غالباً تھکن اور نیند نے آ گھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سو گئی ہے۔ میں نے بھی اپنے لیے ایک جگہ منتخب کی، یہ ایک چوڑا صوفہ سیٹ تھا۔ میں اس پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں خیالات آپس میں الجھ رہے تھے، لیکن انہی الجھنوں کے درمیان نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ باہر ہلکی ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ بستر پر نگاہ پڑی تو تہذیب بستر سے غائب نظر آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے باتھ روم کی طرف دیکھا، لیکن اس میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تب میں متحیرانہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی ہو۔ میں اٹھ کر دروازے پر پہنچا، اسے کھولنے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ دروازہ بآسانی کھل گیا تھا، لیکن جو ہی دروازہ کھلا ایک زوردار گھونسا میری پیشانی پر پڑا اور میں کمرے کے فرش پر آ گرا۔ چونکہ یہ سب کچھ غیر متوقع تھا، اسی لیے میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا۔ پھر دوسرے لمحے جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تارینہ ہارڈو تھی۔ جسم پر ایک چست لباس پہنے وہ عجیب و غریب نظر آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کر دیا اور اپنے مضبوط جوتے کی ٹھوکر میری پنڈلی پر لگائی۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے پھرتی سے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے تیار کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تارینہ ہارڈو بھی میرے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں خوخار انداز میں چمک رہی تھیں۔ مجھے اس کا کرخت چہرہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ وہ اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ غرا کر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا خنجر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور خنجر کا چمکدار پھل مجھ سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تارینہ ہارڈو کا یہ روپ میرے لیے سخت الجھن کا سبب تھا۔ میرے نزدیک وہ ایک شریف النفس اور با اخلاق شخصیت تھی، لیکن اس وقت تو اس کی شخصیت ہی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں کسی نامعلوم نقطے کو گھور رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ میں نے اسے زور سے آواز دی، لیکن اس نے اس کے جواب میں مجھ پر حملہ کر دیا۔ بمشکل میں جھکائی دے کر بچ سکا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں تارینہ ہارڈو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور مقابلہ کروں۔ تیسرے حملے میں جب اس کے ہاتھ میں دبا ہوا خنجر مجھ سے چند انچ کے فاصلے سے گزرا تو میں تیار تھا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی کلائی پر پڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اسی وقت میں نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک شدید ضرب اس کی گردن پر لگائی، لیکن میرے ذہن میں اسے قتل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ نیند سے جاگا تھا اور شدید چوٹ کھا چکا تھا، اسی لیے اپنی اس ضرب پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ تارینہ ہارڈو کی گردن لٹک گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں جھولے اور منہ سے خون کی دھار باہر نکل آئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اوندھے منہ نیچے آ رہی۔
تارینہ ہاڈو کی اس کیفیت سے ایک لمحے کے لیے میں ششندر رہ گیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ میرا ہاتھ اتنا زبردست کس طرح لگ گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تارینہ نے 2-3 بار ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد دم توڑ دیا۔ میں نے متحوش نگاہوں سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری پوزیشن انتہائی خطرناک ہو گئی تھی۔ تہذیب میلکم ایکس کی گمشدگی ہی میرے لیے کیا کم سہانے روح تھی کہ یہ دوسرا حادثہ بھی ہو گیا۔ فوری طور پر دروازے سے باہر نکلنے کے بجائے میں نے عقل سے کام لینا ضروری سمجھا، کیونکہ یہاں سے بھاگ جانے کا مطلب یہ تھا کہ تہذیب کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر تارینہ ہاڈو کی موت کا راز وقت سے پہلے کھل گیا تو میرے لیے دقتیں پیش آ سکتی تھیں۔ میں نے تارینہ کی لاش کو دھکیل کر بستر کے نیچے کر دیا اور پھر کمرے کا ماحول پر نگاہ ڈالی۔ تارینہ ہاڈو کے منہ سے بہنے والا خون فرش کے قالین میں جذب ہو گیا، لیکن خوش بختی یہ تھی کہ قالین کی نیلی زمین پر سرخ پھول بنے ہوئے تھے اور تارینہ ہاڈو کا خون انہی پھولوں پر پڑا تھا۔ بغور دیکھے بغیر یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کسی کا خون گرا ہے۔ یہ سوال بھی مد نظر تھا کہ کیا تارینہ ہاڈو کے ہمراہ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا اور میرا خدشہ غلط نہیں تھا۔ باہر قدم رکھتے ہی مجھے 2 افراد نظر آئے جن کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ میری ہی جانب تھا۔ ان میں ایک چھوٹے سے قد کا آدمی تھا جو غالباً تھائی لینڈ کا باشندہ تھا، اس کے قد و خال یہی بتاتے تھے۔ دوسرا دراز قد یورپین تھا۔ دونوں نے مجھے دیکھا، پھر میرے تعاقب میں نظریں دوڑائیں جو یقیناً کسی کی متلاشی تھیں۔ پھر چھوٹے قد کا شخص صاف انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ کیا وہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی؟ میں نے متحیرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ پستول کی موجودگی میں فی الحال میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر لمبے قد والے آدمی نے کہا، فوراً نکل چلو یہاں سے بے وقوف آدمی، ورنہ موت کا نشانہ بن جاؤ گے۔ بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر پستول کی نال میری کمر پر رکھتے ہوئے کہا، چلتے رہو، کوئی حماقت کی تو اس کے نتائج بے حد خوفناک ہوں گے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اس طرف سے آ جاؤ۔ میں بے اختیار اس کے کہنے پر عمل کرنے لگا۔ وہ دونوں میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس عمارت کے ایک بغلی حصے کی طرف نکل آئے۔ چھوٹے احاطے کی دیوار کودنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ عمل میں نے ان کے اشارے پر ہی کیا تھا، لیکن میری عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میرا دل چاہتا تھا تہذیب کے بارے میں معلوم کروں، لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میں اپنے طور پر کچھ بھی کر نہیں سکا تھا۔ احاطے کی دیوار کے دوسری طرف سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار کھڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے قد کے آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا اور اس نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو، جلدی بیٹھو، ہری اپ، وہ دبے دبے لہجے میں غرایا اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ لمبے آدمی نے کار اسٹارٹ کر کے اپنے ساتھی سے کہا، تم صورتحال کا جائزہ لے کر میرے پاس پہنچو گے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کار بڑی رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے اپنے نیم غنودہ ذہن کو چند جھٹکے دیے۔ یہ جو کچھ ہوا ابھی تک میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند لمحات میں سوچتا رہا، اب میرا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے؟ تارینہ ہاڈو کے قتل سے پیدا ہونے والی صورتحال واقعی خوفناک ہوگی۔ اگر وہ انتظامیہ کے لوگ ہی تھے تو پھر اب میری ان سے دشمنی یقینی ہو گئی اور دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا۔ تارینہ ہاڈو جیسی کارکن کا قتل معمولی بات نہیں تھی۔ ویسے تارینہ ہاڈو کی اس عمارت میں موجودگی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کا تعلق مقامی انتظامیہ سے ضرور ہے جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا تھا۔ لیکن پھر یہ دونوں کون تھے جنہوں نے مجھے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی؟ بہت سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے اور دماغ پر دھند سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے اور یہ شخص مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے ڈوبتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی اور یہ فیصلہ کیا کہ حالات جو رخ اختیار کر چکے ہیں مجھے ان کا تابع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں اپنے طور پر آزادی حاصل کروں۔
चुनाचा मैंने दौड़ती हुई कार की स्पीड को देखा और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पिछली सीट से आगे बढ़कर उस शख्स की गुद्दी पर एक घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा जोरदार था। उसका सर बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया और कार तेज ब्रेकों की चरचराहट के साथ आगे बढ़कर फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ काफ़ी ऊंचा था, इसीलिए कार शदीद झटके से उससे टकराई थी। मैं अपने आप को संभालने की जो कोशिश कर सकता था लेकिन इसके बावजूद मैं बुरी तरह सीटों से टकराया था, जबकि कार ड्राइव करने वाला स्टीयरिंग में घुस गया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया और गर्दन बुरी तरह स्टीयरिंग व्हील में फंस गई। कार का इंजन झटके लेकर बंद हो गया। मैंने फुर्ती से अपने आप को संभाला और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। एतराफ़ के माहौल पर निगाह दौड़ाई। छोटी बड़ी ऊंची नीची इमारतें चारों तरफ बिखरी हुई थीं, लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। लैंप पोस्ट पर लगे हुए बल्ब रोशनी बखेर रहे थे। मैं एक लम्हे खड़ा चारों तरफ का जायज़ा लेता रहा और फिर मैंने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद मैं बिल्कुल पुरसकून था। खुशबख्ती से एतराफ़ में कोई मौजूद नहीं था। गालिबन ये खालिस कारोबारी इलाका था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा यहाँ से तेज़ रफ्तारी से दौड़ लगा दूँ, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। इतनी जल्दबाजी भी किसी तौर मुनासिब नहीं थी। मैंने बरक़ रफ्तारी से अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर उस शख्स की जेबों का जायज़ा लिया। फिर उसकी जेब से पर्स निकाला। खोलकर देखा तो उसमें नोटों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा जो दो चीज़ें मैंने अपने कब्ज़े में लीं वो उसका भरा हुआ पिस्तौल था। इन दोनों चीज़ों को अपने काबू में करने के बाद मैंने तेज़ी से कदम आगे बढ़ा दिए और ऐसी जगहों का इंतखाब करके चलने लगा जो नीम तारीकी में डूबी हुई थीं। काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे बाएं सिमत एक पतली सी गली नज़र आई और मैंने फौरी तौर पर इस सड़क को छोड़ देने का फ़ैसला किया। गली में मैंने अपनी रफ्तार खासी तेज़ रखी थी। हर लम्हा मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि अब अक़ब में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई देंगी या फिर पुलिस की सीटियाँ, लेकिन ऐसा ना हुआ और मैं दूसरी सड़क पर पहुंच गया। दूसरी सड़क पर पहुंचते ही रात के सन्नाटे में मुझे पुलिस कार के सायरन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इसके बाद मैंने एक सिमत इख्तियार करके तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। उधर भी दुकानें और शोरूम वगैरह नज़र आ रहे थे। एक शोरूम के सामने से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शीशे के पीछे कुछ लोग खड़े मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने भिजे हुए दांतों और बिगड़े हुए चेहरे के साथ जब उन्हें देखा तो मेरे दिल को एक गूना सुकून हुआ। ये जिंदा इंसान नहीं थे बल्कि मॉडल्स थे जो मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश कर रहे थे। वहाँ से गुजरकर मैं आगे बढ़ गया। दूर दूर तक सड़क सुनसान पड़ी थी। मैं तकरीबन 20 मिनट तक चलता रहा और फिर एक चौराहे पर पहुँच गया। यहाँ से बाएं सिमत कुछ रोशनियाँ मुतहरक नज़र आ रही थीं। गालिबन उधर जिंदगी थी और रात जाग रही थी। पुलिस कार के सायरन की आवाज़ बंद हो चुकी थी और अब मुझे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उन रोशनियों की जानिब चल पड़ा। एक जगह रुककर मैंने अपने हुलिये का जायज़ा लिया। हुलिया बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लिबास बेतरतीब था। जिस तरह भी बन पड़ा मैंने अपने आप को किसी हद तक दुरुस्त किया। सांसों को एतदाल पर लाने लगा। फिर मैं टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गया। मेरा हुलिया अब भी मशकूक था, ख़ास तौर से अगर पुलिस की निगाहों में आ जाता तो वो यकीनन मुझे नहीं छोड़ते। यही समझते कि या तो मैं कातिल हूँ या डाकू, और फिर पिस्तौल की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर देती। इसीलिए ज़रूरी था कि जहाँ तक हो सके अपने आप को किसी की निगाह में आने से बचाऊं। इस सूरत हाल के बारे में मैं मज़ीद कुछ सोचना नहीं चाहता था। ऐसा करता तो हिमाकत मालूम होती। क्या सोचा था, क्या हो गया। तहजीब के साथ गुजरने वाले लम्हात ज़िंदगी के दिलकश तरीन लम्हात थे। तवील मुसाफत के बाद एक ठंडी छाँव मिली थी, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था। मेरा दिल तो इन दिनों यही चाहने लगा था कि फुर्सत के इन लम्हात को तवील से तवील तर कर दूं। कुछ कहूलत से तारी हो गई थी और तहजीब की मैयत दहन पर एक सरूर बनकर छा गई थी, लेकिन तकदीर मुझे मुतहरक रखने की ख्वाहिशमंद थी। ख्यालात में डूबा
کافی دور نکل آیا۔ سامنے ہی بائیں سمت ایک ریسٹورینٹ نظر آ رہا تھا جس میں سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ غالباً رات بھر کھلنے والے ریسٹورانوں میں سے ایک تھا۔ ویسے بھی اس علاقے کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں میں نے دیکھا ہی کیا تھا۔ بس پہلے وہاں قیام کیے رہا جہاں تارینا ہاڈو نے مجھے ٹھہرایا اور پھر سان ایسٹیلو پہنچ گیا۔ بقیہ شہر سے نقشے کی حد تک ہی واقفیت تھی، لیکن ذاتی طور پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے ریمبو نامی ریسٹورینٹ میں داخل ہو گیا۔ رات کا خاصا حصہ گزر گیا۔ ریسٹورینٹ کے ساتھ بار بھی تھا اور اس وقت یہاں بیٹھنے والے شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لے سکتے تھے۔ جن لوگوں نے شراب پی رکھی ہو انہیں اس بات سے کیا غرض ہو سکتی ہے کہ ریسٹورینٹ میں کون کب داخل ہوا ہے۔ البتہ بار ٹینڈر وغیرہ اور دوسرے سروس کرنے والے ویٹر مستعد اور مؤدب تھے، لیکن میرے حلیے پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں اب ذہنی طور پر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اس انداز میں اداکاری کی جیسے میں شراب پیے ہوئے ہوں اور نشے کے عالم میں میری یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ لڑکھڑاتے قدموں سے میں ایک خالی میز کی جانب بڑھ گیا۔ میز پر بیٹھنے کے بعد ڈھلکے ہوئے ہاتھ سے 2-3 بار میز بجائی۔ ویٹر مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے وسکی کا آرڈر دیا اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ جائزہ لیا کہ سامنے آئی ہوئی وسکی کی بوتل کو کس طرح خالی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوگی۔ گلاس اور بوتل میرے سامنے آ گئے، دوسری تمام چیزیں بھی سجا دی گئیں۔ جیب میں اس شخص کا پرس موجود تھا جس نے آخری وقت میں میری مدد کی تھی، اسی لیے مجھے بل کی ادائیگی کی فکر نہیں تھی۔ میں نے گلاس میں تھوڑی سی شراب انڈیلی اور اسے سامنے رکھ کر اونگنے لگا۔ ہال کے ماحول پر پہلے ہی ایک طائرانہ نگاہ ڈال لی تھی۔ جس قسم کا ماحول اس وقت ہونا چاہیے تھا وہی تھا۔ بدمست قہقہے ابھر رہے تھے اور انسانی جبلت کی وحشتیں اپنے عروج پر تھیں، لیکن یہ یہاں کا عام ماحول تھا، اسی لیے کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھ کر سکون محسوس ہوا، کم از کم سوچنے کی مہلت تو مل گئی، اور جب سوچنے کی مہلت ملی تو میں نے اپنے دماغ کو اعتدال پر لا کر پھر اس سلسلے میں عقلی گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی، یعنی اس وقت سے جب تارینا ہاڈو نے مجھے ان حالات کی اطلاع دی۔ پھر بات کے واقعہ سے یوں محسوس ہوا جیسے 2 گروہوں میں جو ہم دونوں میں دلچسپی رکھتے تھے آپس میں ٹھن گئی ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس کا تعلق انتظامیہ سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے گروہ کے لوگ کون تھے اور تارینا ہاڈو کے قتل کے بعد مجھے وہاں سے بچا کر لانے والے کی کوششیں کیا حیثیت رکھتی تھیں؟ کیا واقعی وہ مجھے انتظامیہ سے بچانا چاہتے تھے؟ لیکن اس میں ان کا کیا مقصد پوشیدہ تھا؟ کیا یہ وہی لوگ ہو سکتے تھے جنہوں نے ہائے جوشیوں کے روپ میں موجود میڈم مارٹینا کے خلاف عمل کیا تھا، یا پھر انہیں مجھ سے اور تہذیب سے کوئی اور دلچسپی تھی؟ اور کیوں تھی؟ اس کی وجہ جاننا ضروری تھا۔ تارینا ہاڈو کی کیفیت بھی ذہن میں ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس وقت تو یقیناً وہ اپنے آپے میں نہیں تھی جب اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میرے لیے بچاؤ کا کوئی اور راستہ نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ تارینا ہاڈو میرے ہاتھ سے اس طرح ماری جائے گی۔ اور کیا یہ لوگ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ میں تارینا ہاڈو کو قتل کر دوں گا، یا صرف یہ جانتے تھے کہ تارینا ہاڈو اس وقت میرے کمرے میں آئی ہے؟ لمبے قد کے آدمی کا میرے عقب میں دیکھنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اسے توقع ہو کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی باہر نکلے گا۔ گویا تارینا ہاڈو کے میرے کمرے میں داخلے کی خبر دوسرے لوگوں کو بھی تھی، اور ان لوگوں کو بھی جو تارینا ہاڈو کے مخالف تھے۔ کسی بھی فیصلے پر پہنچنا اس وقت خاصا مشکل کام معلوم ہو رہا تھا۔ حالات نے ایک بار پھر اس طرح الجھا دیا کہ کوئی بہتر صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تہذیب کی گمشدگی کا معاملہ بھی تھا جو میرے نزدیک سب سے اہم تھا۔ تہذیب کو تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ تو اب میری زندگی کا ایک حصہ تھی، اور اس کے بغیر زندہ رہنا محبت کے پاکیزہ جذبے کو بدنام کرنا تھا۔
وہ میرے کمرے سے کہاں چلی گئی؟ خود گئی یا اسے لے جایا گیا؟ دفتن ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ میں نے دروازے پر ہونے والی آہٹ سن کر دروازہ اندر سے خود ہی کھولا تھا۔ اگر تہذیب کو اغوا کر کے کہیں لے جایا گیا تھا تو پھر کمرے کا دروازہ اندر سے کیسے بند ہوا؟ کیا تہذیب اس وقت کمرے ہی میں تھی؟ کیا میرے نیم خوابیدہ ذہن نے غلط سوچا، غلط فیصلہ کیا؟ لیکن اگر وہ کمرے ہی میں تھی تو کہاں تھی؟ اس تمام ہنگامے کے دوران سامنے کیوں نہ آئی؟ دماغ ایک بار پھر گھوم گیا۔ ویٹر میرے نزدیک سے گزرا تو میں نے چونک کر آنکھیں پھاڑی اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ گلاس کی شراب کو نیچے بہا کر ضائع کر دوں، اور میں نے احتیاط سے ایسا ہی کیا اور بوتل میں سے مزید شراب انڈیل لی تاکہ ان لوگوں کو کوئی شک نہ ہو سکے۔